19ویں پارے کا دوسرا رکوع سورہ الفرقان کی آیت نمبر 35۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ 19ویں پارے کا دوسرا رکوع سورہ الفرقان کی آیت نمبر 35 ملی جی۔ پچھلے درس میں یہ چیز بیان ہوئی، ایک شکوہ کہ جو لوگ آخرت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، یعنی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر فرشتے نازل نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے؟ یا وہ کہتے کہ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چیز ہے، ہمارے اندر یہ قابلیت ہے ہم رب کو دیکھ سکیں، ہمارے اوپر فرشتے اترے، اور یہ بات کہہ کر انہوں نے بڑی سخت سرکشی کی ہے، حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن فرشتے نظر آئیں گے اس دن کوئی خوشی نہیں ہوگی مجرموں کے لیے، اور وہ فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ فرشتے اور ہمارے درمیان کوئی آڑ بن جائے، اور پھر ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کے اعمال کو ہم بکھری ہوئی خاک بنا دیں گے، کیونکہ اعمال کی وقت ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کے وجہ سے ہوتی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنت والے قیامت کے دن عارضی رہائش گاہ کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہوں گے اور مستقل ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہوں گے، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں سے اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے اوپر بہت سخت ہوگا۔ پھر ظالم لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے افسوس سے،
اور کہیں گے کہ کاش کہ میں نے رسول کا رستہ اپنایا ہوتا، اور ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے قرآن و سنت آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر ہی دھوکہ دے دیتا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر حضور کو تسلی دی اور کافروں کو جھنکا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہ میرا پیغمبر، جس طرح لوگ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں دین کی وجہ سے، ہم نے ہر نبی کے دشمن اسی طرح بنائے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کرنے کے لیے بھی کون کافی ہے؟ اللہ کافی۔ پھر کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، جب بھی پریشانی آئی قرآن کی آیات آ گئی، دل مطمئن ہو گیا، اور ہم آہستہ آہستہ پڑھ کے سناتے رہے، اور پھر جب کوئی بھی مثال آپ کے پاس آتی، کوئی بھی اعتراض آتا، تو ہم اس اعتراض کا بڑی خوبی سے اس کا جواب دے دیتے اور اس کی اچھی تفسیر بیان کر دیتے۔ اور یہ لوگ جو کافر ہیں، ان کو چیروں کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ جہنم مکان کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے، بہت بری ہے، معذاللہ پہلے غلط ہو گیا، جہنم مکان کے اعتبار سے بھی بہت بری ہے، اور دنیا میں جہنمی اعمال کرنے والوں کا رستہ بھی گمراہوں والا رستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی توحید کے اوپر پھر دلائل شروع کر دیا اور عقلی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ کن کو؟ کون سی کتاب؟ تورات۔ حضرت موسیٰ کے اوپر جو کتاب اتری اس کا نام کیا تھا؟ تورات۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کو وزیر بنا دیا۔ وزیر وزر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، مددگار۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں مدد کے لیے ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا کر بھیجا، ان کو بھی رسول بنا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کس نے بنایا؟ بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ جی، اللہ نے۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے ان کو حکم دیا، اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس قوم نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ ابھی تو کتاب ملی ہے اور یہ حکم دیا جا رہا ہے، ابھی تو وہ آیات ان کے سامنے نہیں ہے۔ کن آیات کو جھٹلایا؟ تو ان سے مراد آیات تکوینیہ ہیں۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہے، تو اس کائنات کے اندر وہ غور کرتے تو اللہ کی وحدانیت سمجھتے۔ آیات تکوینیہ کو جھٹلایا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی جو تبلیغ کے کچھ واقعات موجود تھے ان کو انہوں نے جھٹلایا ہے، وگرنہ تورات تو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ تو ہم جاؤ اس قوم کے پاس جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر کیا کیا ہم نے؟ ان کو جڑ سے تباہ و برباد کر دیا، اکھیڑ کے رکھ دیا۔ بارِ کلزم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی، اور فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت دریا کے اندر کیا ہو گیا؟ یہ فرما رہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بات نہیں مانی،
تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے کافروں کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد آ جاؤ وقوم نوح علیہ السلام کی قوم لما کذب الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ رسل جمع ہے رسول کی، رسول واحد ہے اور رسل جمع ہے، بات سمجھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو بھائی رسول تو ایک تھا اس قوم کی طرف، حضرت نوح، تو یہ فرمایا جا رہا ہے جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو کئی رسول نہیں تھے اس قوم کی طرف، رسول تو ایک تھا، لیکن تمام نبیوں کی دعوت توحید والی وہ ایک ہے۔ ایک نبی کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کی دعوت کو جھٹلانا ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ قوم نوح جس نے رسولوں کو جھٹلایا، اغرقناہم، ہم نے ان کو بالآخر غرق کر دیا۔ نیچے تنور سے پانی نکلا، اوپر آسمان سے بارش جاری ہو گئی، پہاڑوں تک پانی جمع ہو گیا، کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں تک پانی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کو بچا لیا، کافروں کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، عبرت کا نمونہ بنا دیا کہ دیکھو وہ دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، وہ جب پکڑنے پہ آئے تو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ظالموں کے لیے دردناک۔ پھر فرمایا تیسرا نمونہ وعاد و سمود، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، وہ اصحاب الرس، اور رس کہتے ہیں کچے کنویں کو، کنویں والوں کو دیکھو۔ اب قرآن میں اور کسی صحیح حدیث میں کنویں والوں کا مفہوم واضح نہیں ہے کہ یہ کون تھے، کس بستی میں تھے، ان کی طرف کون سا نبی مبعوث ہوا، نہ قرآن نے بتایا ہے نہ حدیث نے بتایا ہے۔ لہذا اسرائیلی روایات کے اندر ان کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ نہ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ان کی تکذیب کریں۔ تو یہ قوم عاد، قوم سمود اور وہ قوم جو کنویں کے اوپر بستی تھی، وقرون بین ذالک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت ساری بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو جو بھی نبی کی دعوت کے مقابلے میں آیا ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ آج یہ مکہ والے میرا پیغمبر اگر آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم عاجز نہیں ہیں، ان کو بھی تباہ و برباد کر سکتے۔ یہ نمونے بتلائے اللہ تعالیٰ نے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے اس طرح تباہ نہیں کیا کہ بغیر مہلت دیے، ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی، مضمون بیان کیے، مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے سب کو کیا کر دیا؟ تہس نہس کر سمجھایا۔ ہم ویسے ہلاک نہیں کرتے، ہلاکت اس وقت آتی ہے جب سمجھا کر بالکل انتہائی سٹیج کے اوپر پہنچ جائیں کہ اب نہیں مانتے، تو پھر ہماری سنت یہ ہے کہ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ پھر مٹا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ آتے جاتے رہتے ہیں اس بستی پر جس کے اوپر پتھروں کی برے طریقے سے بارش برسی۔ قوم لوط ہے، جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو ایک پر کے اوپر اٹھایا، آسمان تک لے گئے، اوپر سے الٹا دی بستی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ یہ ملک شام کے تجارتی سفر میں جب آتے جاتے ہیں تو رستے میں وہ بستی موجود ہے، اس کے کھنڈرات موجود ہیں، تباہ و برباد پہ وہاں بھی تو کچھ لوگ رہتے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانا، ہم نے آسمان سے پانی کے بجائے کس کی بارش کی؟ پتھروں کی۔ افلم یکونوا یرونہا، یا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، اصل بات یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں ہے، یہ قیامت کے منکر ہیں، اس لیے یہ ایسی بدماشیاں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور میرا پیغمبر ان ظالموں کی پوزیشن یہ ہے، وَإِذَا رَأَوْكَ، جب آپ کو یہ دیکھتے ہیں، توجہ ہے آپ کو، اگر آپ بات سمجھیں تو پھر مزہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ
میرا پیغمبر جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں ان یتخذونک الا ہزوا، تو یہ آپ کا مزاح اڑاتے ہیں. کس طرح؟ اھذا الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اور کوئی نہیں ملا اللہ کو رسول بنانے کے لیے. کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ ہمیں تو آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا، تو پھر بڑے اچھے ہیں. یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے ہمارا تو دین کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا، ہمیں کچھ ہی کچھ نہیں کہا. تو پیغمبر کو دیکھتے مذاق اڑاتے، کہتے یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور کوئی نہیں ملا تھا اس کو. ان کاد لیضلنا عن آلیاتنا، قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے معبودوں سے بچلا دیتا، ہٹا دیتا، پٹکا دیتا. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹ کر نہ کھڑے ہوتے تو یہ ہمیں اس رستے سے کیا کر دیتا. اساں کا سمننی کو نہیں. وہ کوئی بندہ شرط لایا نا چھوڑ کہاں چٹا مغوا نے دسا سا کہا بھائی میں شرط لا آیا کہاں چٹا. اس کا حکم لیتے کہاں بھی کدے چٹا ہوا. اس کا میں منی تو چٹا تھی کالا تو تاں تھی سی جی میں منی تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے کہ اگر ہم ڈٹ کے نہ کھڑے ہوتے نا، بس جو بھی ہے ہمارے معبود یہی ہے، تو یہ تو ہمیں بھی بچلا دیتا، اپنے معبودوں سے ہٹا دیتا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب پتہ چل جائے گا جب یہ آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، من اضل سبیلا، کہ کون رستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ تھا. ایک اللہ کی وحدانیت کا قائل وہ ہدایت کے اوپر تھا، یا جو کئی معبودوں کی پوجا کرتا تھا وہ ہدایت کے اوپر تھا. بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ گمراہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر فرمائی، بڑی سننے کی ہے. ارائیتا، کیا قرآن کے مخاطب تو نے یہ دیکھا ہے؟ من اتخذ، من اس آدمی کو، اتخذ جس نے بنایا ہے، الہ اپنا الہ، ہوا ہو اپنی خواہش کو. ذرا اس میں یار کے اوپر اپنے گریبان بندہ جا کے، قرآن کے مخاطب کیا تو نے دیکھا ہے اس بندے کو جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا رکھا ہے؟ شریعت کے مقابلے میں خواہش کی پوجا کرنا یہ بھی شرک ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ سود کو حلال کرتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، جوئے کو حلال کرتے ہیں مختلف نام دے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. اور یہ جو قریش مکہ بتوں کی پوجا کرتی تھے وہ بھی تو خواہش کی تکمیل تھی نا. دل میں آیا تو پتھر کو بت بنا لیا، دل میں آیا تو کسی درخت کو الہ بنا لیا، دل میں آیا تو ستو کا بت بنا لیا. اصل تو پیچھے خواہش تھی، خواہش پرستی تھی. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے؟ اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس میں کیا ہے؟ آنا نہیں تو پڑھو، نہیں آنا تو میں مت پڑھے نا. لا الہ، اللہ کے سوا الہ. اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے؟ تو ایک الہ وہ ہوا اور ایک الہ خواہش ہوئی. پھر موبائل دے اپنے آپ کو پوچھا ہے. صرف بت پرستی شرک نہیں ہے. شریعت کے مقابلے میں خواہشات کی پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے الہ بنانا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنانا، اسی کا نام تو شرک ہے. کہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں. سنت کے مقابلے میں خواہشات، قرآن کے مقابلے میں خواہشات. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. کیا اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا،
تو کیا میرا پیغمبر آپ اس کے اوپر کوئی داروغہ ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی نگہبان ہیں؟ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری منوانا تو نہیں ہے نا، بتانا ہے۔ وہ اپنی خواہش کو اپنا بت بنائے ہوئی ہے، الہ بنائی ہوئی ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا نگہبانی کر رہے ہیں؟ جانے دو جدھر جاتا ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا گمان یہ ہے کہ ان کی اکثریت سنتی ہے، یہ بات کو سمجھتی ہے؟ انہم الا کالانعام، نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یہ تو بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی یہ رستے کے اعتبار سے بدتر ہیں، گمراہ کن ہیں۔ جانور کو جو کھانا دیتا ہے وہ کم از کم اس کو تو پہچانتا ہے، اپنے مالک کا حق تو جانور ادا کر لیتا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، عقل و شعور دیا ہے، جس نے ان کو رزق مہیا کیا ہے، جس نے انعامات کی بارش کی ہے، تو اس کا حق ہی نہیں پہچانتے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اور جانور بھی اپنے نفع کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، نقصان والی چیز کے قریب نہیں جاتا۔ تو جب ایک انسان اپنے اخروی نفع کو بھول کر دنیا کی لذتوں میں گم ہو جائے، آخرت کی اس کو فکر نہیں رہی، وہ جانور نہیں، جانور سے بھی برا ہو گیا۔ پھر سنو، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، میرا پیغمبر آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ ان کی اکثریت آپ کی بات سنتی ہے، یہ سمجھتی ہے؟ نہیں، یہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بھائی واجبات نماز کی بات پڑھ رہے تھے. نماز کے اندر واجب اگر بھولے سے رہ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو. اور اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی. یا بھولے سے رہ گیا واجب اور سجدہ سہو نہیں کیا تب بھی نماز کیا پڑھنی ہے؟ دوبارہ. اب واجب یاد ہوں گے تو تب یہ مسئلہ پتہ ہوگا. تو واجبات نماز 14 ہیں. پہلا فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ قرآن کا جو زائد حصہ پڑھا جاتا ہے تو یہ پہلی سورت، پہلی 4 رکعتوں والی نماز ہے تو پہلی کو قرات کے لیے مقرر کرنا. پہلیوں میں قرات چھوڑ دی اور آخریوں میں قرات پڑھ لی تو یہ ترتیب بدل گئی ہے. پہلیوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے. دوسرا، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ جو فرض کی تیسری اور چوتھی ہے اس میں سورۃ الفاتحہ واجب نہیں ہے. عند الاحناف ائمہ کے اس کے اوپر اختلافات بھی موجود ہیں، اپنے اپنے دلائل بھی موجود ہیں. تو احناف کے نزدیک تیسری اور چوتھی میں فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. اب تیسرا واجب، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نماز کی تمام رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا. فرض کی پہلی 2 رکعت اور باقی جو نمازیں بھی ہیں، چاہے وہ سنت ہیں، چاہے وہ نفل ہیں، چاہے وہ واجب ہیں، ان کی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ کوئی سورت پڑھنی ہے، یا کوئی بڑی آیت قرآن کی پڑھنی ہے، یا اگر چھوٹی پڑھنی ہے تو پھر کتنی؟ 3. یہ واجب ہے. چوتھا واجب، سورہ فاتحہ کو قرآن کی دوسری سورتوں سے پہلے پڑھنا. ایک بندے کی فاتحہ رہ گئی ہے تو اس نے پہلے جو ہے سورت پڑھ لی دوسری، اس کے بعد فاتحہ، تو یہ واجب کا ترک ہو گیا. فاتحہ پہلے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. بعد میں قرآن کی دوسری آیات. 4 ہو گئے. 5واں، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا. قیام ہے، قیام کے اندر قرات کرنی ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اس کے بعد قومہ ہے، اس کے بعد سجدے ہیں. اس ترتیب کو اس انداز میں رکھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور پھر چھٹا واجب یہ ہے کہ قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا. رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا. کئی لوگ اٹھتے ہیں بس تھوڑا سا سر ہلایا اور پھر واجب ادا نہ ہوا. رکوع سے قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ واجب ہے. قومہ. اور 7واں جلسہ. جلسے کا معنی ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا. جلسے کا معنی بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ بیٹھنا ہوتا ہے. جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنا. دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، اس کا نام کیا ہے؟ جلسہ. یہ جلسہ واجب ہے. اب یہ چیزیں اگر بھول سے رہ گئیں تو سجدہ سہو سے نماز کا تدارک ہو جائے گا. جان بوجھ کر یہ چھوڑ دیں تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز ادا واجب الاعادہ رہے گی. اور اگر بھولے سے رہی اور سجدہ سہو نہ کیا تب بھی نماز کیا ہوگی؟ واجب الاعادہ. یہ 7 میں نے پڑھ دیے.
اب فرض اور واجب کا جو فرق ہے، فرض کے لیے جو دلائل ہیں ان کا معیار بہت زیادہ وزنی ہے، اور جو واجب علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، جہاں دلائل میں معیار فرض کے برابر نہ ہو، فرض کے قریب ہو لیکن کچھ سے کم ہو، اس کو علماء نے واجب کہہ دیا کہ یہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے دلائل کا معیار اتنا قطعی نہیں ہے کہ اس کو فرض قرار دیا جائے۔ تو اگر کہیں کمزوری نظر آئی لیکن یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ فرض کے قریب ہے، تو کمزوری کی وجہ سے اس کو کیا کہہ دیا؟ واجب کہہ دیا۔ تو یہ اصول فقہ میں یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ 7 ہو گئے، اور 7 انشاءاللہ اگلی درس کے اوپر پڑھ